نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوست بزرگوں، اکثر ساتھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے ذریعے روزی میں برکت ہو، کوئی ایسا تعویذ لکھ دیں جس کے ذریعے گھر میں برکت ہو۔ تو میری ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ میں نے ساتھیوں کو وہ وظیفے وہ دعائیں بتلائی ہیں جو منقول ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں معصورہ جو احادیث میں منقول ہے، ہر پیر کے وظیفے سے اور ہر عامل کے تعویذ سے بہتر ہیں وہ، اور ہمیں انہی کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے تعویذ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے اور امت نے رخ کس طرف کر لیا سنتوں کو چھوڑ کر۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین شخص ایسے ہیں کہ ان کا اللہ رب العزت نے ان کا ضامن ہے۔ کس چیز کا ضامن ہے؟ آگے سنیے، فرمایا ان عاش رزقا، اگر وہ زندہ رہے اللہ رب العزت ان کو رزق دیں گے۔ وکفیا، صرف رزق ہی نہیں دیں گے، ایک خود رزق دے دینا، ایک خود رزق دے کر اس کو پورا کرنا، اللہ ان کی رزق میں کفایت کریں گے، ان کے رزق کو ان کے لیے پورا بھی کر دیں گے۔ تیسرا سب سے بڑا انعام وَإِمَّاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، کہ اللہ رب العزت ان کو مرنے کے بعد جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہر مسلمان کی چاہے نیک ہو یا گناہ گار یہی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد مجھے جنت مل جائے، اور کتنا سستا سودا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان کاموں کو کر لے اسے اللہ روزی بھی دیں گے، روزی میں کفایت بھی کریں گے، اور مرنے کے بعد جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صحیح احادیث ہے، امام داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی داؤد شریف میں اس کو نقل کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے الادب المفرد میں اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ من دخل بیتہ فسلم فہو ضامن علی اللہ، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور سلام کرے تو فرمایا اس کی روزی کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اور اس کی روزی میں اللہ کفایت بھی کریں گے۔ وَإِمَّاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، مرنے کے بعد اللہ رب العزت اس سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میرے دوستو، سلام کا موضوع ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت میں پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، لیکن آج اتنا سمجھے کہ سلام کرنے پر اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی انعام دیں گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جو نعمت ہے جنت میں داخل فرما کر اپنی خوشی کا اور اپنی رضا کا اعلان کریں گے۔ دوسرا شخص وہ ہے من خرج الی المسجد فہو ضامن علی اللہ، جو شخص مسجد کی طرف نکلا، اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلا، کبھی ظہر کے لیے نکلے گا، دھوپ گرمی کو نہیں دیکھے گا، کبھی عصر کے لیے نکلے گا، کبھی مغرب کے لیے نکلے گا، کبھی عشاء کے لیے نکلے گا، کبھی فجر کے لیے نکلے گا۔ ویسے تو احادیث مبارکہ میں ہر نماز کی علیحدہ علیحدہ فضیلت ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ دوسرا شخص وہ ہے من خرج الی المسجد فہو ضامن علی اللہ، جو شخص اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف، اللہ رب العزت اس کی روزی میں کے ضامن ہے، اس کی روزی کو پورا بھی فرمائیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ اس کی روزی کا بھی ضامن ہے، اس کی روزی کو پورا بھی کریں گے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ طلباء کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، طلباء کی فضیلت اس میں بیان ہوئی ہے، مجاہد کی فضیلت اس میں بیان ہوئی ہے، مفتی اور عالم دین اور تبلیغی حضرات کی اس میں فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، وہ چاہے وہ حافظ قرآن ہو، دین حاصل کرنے کے لیے جائے، وہ مدرسے کا طالب علم ہو، وہ مفتی ہو اور مسائل بتانے والا ہو، وہ عالم ہو جو لوگوں کو اپنے علم کے ذریعے بیان کے ذریعے لوگوں کی طرف بلائے، وہ داعی ہو جو دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف بلائے، گشت کے ذریعے بلائے، وہ تعلیم کے تعلم کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کوئی عام کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی روزیوں کا ذمہ لے لیا، طلباء کی گھر کی ذمہ داریاں اللہ نے ان کی وجہ سے پوری فرما دی ہیں، اور مجاہد کے گھر کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے لی ہے۔ تو آج کی حدیث میں ہمیں تین باتوں کا پتہ چلا کہ تین کام ایسے محبوب ہیں، اتنے پسندیدہ ہیں، ان کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تین انعامات عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی روزی میں اس کو روزی عطا کریں گے۔
پھر اس کی روزی ادا کرنے کے بعد اس کی روزی میں کفایت بھی کریں گے، اس کی روزی کو پورا بھی کریں گے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں کاموں کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔